شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ شرح حدیث جبریل ہمارے ساتھ ہے، اور آج جو چیز ہم سننے اور سنانے جا رہے ہیں وہ ایمان کا 6واں رکن تقدیر پر ایمان ہے۔ آج کے زمانے میں یہ بہت اہم چیز ہے جو ہماری زندگیوں سے وابستہ ہے۔ اسی تقدیر پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں مایوسی اور افسردگی چھائی ہوئی ہے۔ یہ ایمان کا 6واں رکن ہے، الایمان بالقدر وبالقدر خیرہ وشرہ، تقدیر کے اچھے اور برے پر، خواہ وہ اچھا ہو یا برا ہو آدمی اسے ایمان لائے۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات اور احادیث مبارکہ اس پر دلالت کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں سورۃ القمر آیت نمبر 49، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقرر اندازے پر پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس جتنی چیزیں پیدا ہوئی ہر چیز کا ایک اندازہ ہے۔ کون کتنا کمائے گا، کتنا کھائے گا، کتنا جیے گا، کیسے مرے گا، کہاں مرے گا، کیسے ہوگا، صحت یاب ہوگا کہ بیمار ہوگا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک اور آیت سورۃ التوبہ آیت نمبر 51، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، آپ فرما دیجئے کہ ہمیں ہرگز کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہو۔ ماشاءاللہ، اگر ایسا بھروسہ ہو جائے تو ساری تکلیفیں مصیبتیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی، کہ جب ہم یہ سمجھنے لگیں کہ ہم کو وہی چیز پہنچ سکتی ہے جو اللہ نے لکھ دی ہو، اللہ نے جو نہیں لکھی ہے وہ چیز ہم کو پہنچ نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک اور آیت سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 22۔ دنیا میں کوئی بھی مصیبت آتی ہے، خاص طور سے تمہاری جانوں میں، اپنا کوئی عزیز مرتا ہے، اپنا کوئی مرتا ہے، مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں یہ خاص کتاب میں ہم نے لکھ دیا ہے، کہ لوح محفوظ میں اللہ نے لکھ دیا ہے کہ کون کب پیدا ہوگا، کتنی زندگی جیے گا، کب مرے گا، کیسے مرے گا، کہاں مرے گا، اللہ نے ساری چیزیں لکھ دی ہیں۔ ویسے لوگ لکھتے ہیں کہ اکال مرت مرا، کیا بولتے ہیں؟ اکال مرت کہتے ہیں وقت سے پہلے مر گیا۔ تو یہ عقیدہ ہمارا نہیں، جو جب مرتا ہے اسی کا وہ وقت ہے۔ جیسے ہم لوگ بھی بہت کبھی کبھار وقت سے پہلے انہوں چلے گئے، ارے تم نے کیا معلوم وقت سے پہلے چلے گئے، اللہ نے جو لکھا تھا اسی وقت پر وہ گئے، چاہے وہ اکال مرت کہیں، چاہے وقت سے پہلے چلے گئے کہیں، یہ سب۔ اچھا، بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں امر ہیں، کوئی امر نہیں ہے، سارے مر ہیں، کوئی ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، سارے مرنے کے لیے آئے ہیں، بس آگے پیچھے کی بات ہوتی ہے۔ تقدیر سے باہر کوئی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تقدیر لکھ دی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ حدیث بار بار ہم سنتے ہیں، جس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما
ایک دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، گدھے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو عرب کے اس ماحول میں گدھے پر سواری ہوتی تھی جیسے آج کل ہم بائک پر بیٹھ کے جاتے ہیں، اور گدھا جب جانور بوجھ سنبھال سکتا ہے تو ڈبل ریڈنگ بھی ہو سکتی ہے، ڈبل سواری بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، ساتھ ساتھ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے۔ جیسے شاید اس زمانے میں گدھے بھی ویسے طاقتور تھے، چلتے زمانے کے ساتھ ساتھ آج انسان بھی کمزور ہو گئے، جانور بھی کمزور ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا غلام یا غلام انی اعلمک کلمات، اے بچے میں تھوڑی باتیں تجھے سکھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیار سے پہلے پکار رہے ہیں، پھر ساری توجہ دینے کے بعد کہہ رہے ہیں احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ تم اللہ تعالیٰ کے حدود کی حفاظت کرو، حدود اور فرائض کی۔ احفظ اللہ، تم اللہ کی حفاظت کرو۔ اللہ کی حفاظت ہم کیا کریں گے؟ کیا شکیب میاں، اللہ کی حفاظت ہم کیا کریں گے؟ اللہ کی حفاظت ہم نہیں کریں گے، اللہ کے جو حدود ہیں، لیمیٹیشنز ہیں، اللہ کے جو فرائض ہیں اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یہ حلال حلال، یہ حرام حرام، یہ لیمیٹیشنز، اتنا کرو اتنا نہیں کرو۔ اچھا یہ فرائض ہیں، صبح کی نماز، فجر کی نماز فرض ہے، ظہر کی نماز فرض ہے، عصر کی نماز فرض ہے، ان فرائض کو بجا لاؤ۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ہم لوگ آج احتجاج کرنے میں بہت سنجیدہ ہیں، کوئی بھی ایشو آ جاتا ہے اسٹرائک کرنے میں، وہ آرپاٹنگ کرنے میں بالکل سنجیدہ ہیں، لیکن اللہ کے جو حدود اور فرائض ہیں اسے بجا لانے میں ہم سنجیدہ نہیں۔ اس میں بھی آپ سنسیئر رہو، اس میں بھی آپ سنجیدہ رہو، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے احفظ اللہ، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم اللہ کے حدود اور فرائض کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد یہاں بات بتائی گئی، تم اللہ تعالیٰ کی حدود و فرائض کی حفاظت کرو، احفظ اللہ، پھر ریپیٹ کرتے کہتے ہیں تجدہ تجاہک، تو کیا ہوگا؟ ہمیشہ اللہ کو اپنے سامنے پاؤ۔ اللہ دو بار کہی گئی، احفظ اللہ، اللہ تعالیٰ کی حدود و فرائض کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی حدود و فرائض کی حفاظت کرو، تم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب تم کچھ مانگو تو کس سے مانگو؟ صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ بھر دے جھولی والا معاملہ نہیں، یہ جھولیاں اصل میں کون بھرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھرتا ہے۔ کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی یہ سب لوگ جھولی لیتے ہیں، ہماری بھرتے نہیں۔ ہماری جھولی میں کا خالی ہو جاتا ہے، وہ لوگ جھولی بھر نہیں سکتے، اس لیے کہ جھولی بھرنے کی طاقت ان کے پاس نہیں۔ ید اللہ ملآ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانے، سارے خزانے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں اور جب بھی مدد طلب کرو، جب بھی مدد طلب کرو صرف اللہ تعالیٰ سے کرو۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی مانگو تو کس سے مانگو؟ اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب کوئی بھی مدد مانگو تو کس سے مانگو؟ اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ ماشاءاللہ، ایک حدیث ہم بچوں کو پڑھا دیں تو ان کا ایمان کیا ہو جائے گا؟ مضبوط ہو جائے گا۔ پڑھانے والا بھی مضبوط ہونا چاہیے، یہ بھی مسئلہ ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں اور اچھی طرح جان لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں وَعْلَمْ، وَعْلَمْ، اچھی طرح جان لو
ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. اور اچھی طرح جان لو اگر پوری امت تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے، اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے نفع کے علاوہ کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے. اللہ نے جو میری تقدیر میں لکھا ہے ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی مجھے وہیں تک پہنچا سکتے ہیں. یہاں تک پہنچنا لکھا یہیں تک پہنچائیں گے، وہاں تک نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ اللہ نے میری تقدیر میں وہ نہیں لکھا ہے جو سارے لوگ دے سکیں. وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. اگر پوری امت تمہیں نقصان پہنچانے کے در پہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے نقصان کے علاوہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اگر یہ حدیث سمجھ لیں تو کسی کا کیا بھی ڈر نہیں رہے گا، نہیں کیا بگاڑ لیں گا مجھے، اللہ میری تقدیر میں جو لکھا ہے وہی مجھے پہنچے گا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا رفعت الاقلام، تقدیر لکھنے والی قلمیں اٹھا لی گئی. قلم کیا ہو گیا؟ اللہ نے اس قلم کو وہاں سے اٹھا لیا، اب اس میں کوئی اور نہیں ہے. اور صحیفے جن پر تقدیر لکھی گئی خشک ہو گئے. وجفت الاقلام، صحیفے جن پر تقدیر لکھی جاتی وہ کیا ہو گئے؟ خشک ہو گئے، خلاص اب اس میں کیا بھی چینجز نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھیے تو رفعت الاقلام اسی لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اسے پیدا کیا، قلم کو پیدا کیا، قلم کو پیدا کیا. اور قلم کو پیدا کرنے کے بعد قلم سے کہا اکتب، لکھو جی. تو قلم نے کیا کہا؟ کیا لکھوں؟ قلم نے اللہ سے پوچھا کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا اب تک جو ہونا ہے، جو ہو رہا، ساری چیزیں لکھ. اللہ تعالیٰ کے حکم سے قلم نے کیا کیا؟ لکھنا شروع کیا، اللہ کا حکم. تو یہ حدیث ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس حدیث کی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جامع العلوم الحکم فی شرح 50 حدیثا من جوامع الکلم، بڑی شرح، بڑی نفیس شرح ابن رجب رحمہ اللہ نے کی ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے ما منکم من احد، تم میں سے جتنے بھی لوگ ہیں، ہم جتنے ہیں یہاں یا جتنے قیامت تک ہماری اس ویڈیو کو دیکھیں گے، وقد کتب مقعده من الجنہ ومقعده من النار، اس کا ٹھکانہ اللہ نے لکھ دیا ہے. میرا ٹھکانہ، آپ کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے جنت یا جہنم میں لکھ دیا ہے. اللہ ہم سب کا ٹھکانہ جنت میں عطا فرمائے، آمین. جیسے اللہ نے ہم کو یہاں جمع فرمایا ہے جنت میں جمع فرمائے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو صحابہ کرام نے کیا کہا؟ افلا نتکل، اللہ کے نبی بات ایسی ہے تو ہم اسی کو بیس کر لیتے ہیں، اللہ نے کہیں نہ کہیں لکھ دیا ہوگا، اب کیوں محنت اٹھائیں؟ نماز پڑھنا، محنت کرنا، دعویٰ کرنا، خیرات کرنا، کیوں؟ اللہ نے جب لکھ دیا ہے، جہاں لکھا ہے وہاں تو جانا ہی ہے، اب کام کر کے فائدہ کیا؟ کس نے کہا؟ صحابہ نے کہا رضی اللہ عنہم رضوان اللہ مجمعین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کہا اعملوا فکل میسر. ارے بھائی تم کو پتا ہے کہ اللہ نے کیا لکھا ہے؟ مجھے پتا ہے کہ میرا ٹھکانہ اللہ نے کیا لکھا ہے. تمہارا کام عمل کرتے جاؤ، تمہارا کیا لکھو ہے وہ تمہارا عمل آسان ہوگا. تمہارے نصیب میں، تمہاری تقدیر میں اللہ نے جو لکھ دیا ہے وہ عمل تمہارے لیے کیا ہوگا؟ آسان ہوگا. اللہ اگر جنت ہی لکھا ہے تو جنت میں جانے کے اعمال تمہارے لیے آسان.
اگر جہنمی لکھا ہے تو جہنم میں جانے کے اعمال آسان ہوں گے، وہ کام میں مزہ ملے گا، ہاں نماز پڑھنا آنکھ بھاری ہو جائے گا، اذان سنتے ہی جمع ہی آ جائیں گے آؤ، تو مطلب وہ چیزیں تمہیں کیا ہو جائیں گی، بارے گراں گزریں گی، بوجھ بن جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیتیں پڑھی، سورۃ اللیل آیت نمبر 1 سے 5 تک۔ تم میں سے ہر شخص کا جنت یا جہنم کا ٹھکانہ لکھا جا چکا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم اپنے لکھے ہوئے پر بھروسہ نہ کر لیں؟ آلریڈی لکھا گیا ہے اور عمل چھوڑ دیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل کرو، عمل کرو، کیونکہ انسان کا جو ٹھکانہ لکھا گیا ہے اس کے لیے اس کے عمل میں آسانی پیدا کر دی گئی، آسانی پیدا کر دی گئی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی، سورۃ اللیل آیت نمبر 105، جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اپنے رب سے ڈرا اور نیک بات کی تصدیق کرتا رہے گا تو ہم بھی اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے، لیکن جس نے بخیلی کی، بے پرواہی برتی اور نیک بات کی تکذیب کی تو ہم بھی اس کی تنگی اور مشکل کا سامان میسر کر دیں گے۔ کیا ہے؟ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بندوں کے نیک اعمال کرنا یہ بھی اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ماشاءاللہ جی، بندوں کے نیک اعمال کرنا یہ بھی کیا ہے، ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اچھا، اس کہتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بندوں کا نیک اعمال کرنا تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، اور یہ بھی کہ وہ نیک اعمال کا حصول سعادت کا سبب ہیں، اور سعادت کا حصول بھی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ اس طرح بعض بندوں کا برے اعمال کا ارتکاب کرنا بھی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ نیک عمل کرنا بھی کس میں ہے؟ تقدیر میں۔ اور وہ برے اعمال حصول شقاوت، بدبختی کا سبب ہیں، نیز شقاوت کا حصول بھی تقدیر میں۔ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب اور ان کے مسببات، سمجھ میں آیا؟ اسباب اور مسببات تمام چیزیں مقدر فرما دی۔ اسباب کے معنی ایک چیز جیسے بیماری، وہ ایک سبب، اس کا مسبب کیا ہے؟ مطلب دوا کھانا ایک شفا کا سبب ہے، ایک سبب ہے۔ دوا کھانا بھی اللہ نے کس میں لکھ دیا ہے؟ تقدیر میں لکھ دیا۔ یہ دوا کھائے گا، اس کو شفا ملے گی۔ لہذا کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے فیصلے، تقدیر، خلق اور ایجاد سے باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک اور آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رب العالمین۔ تو ایک اور چیز جس کا ذکر کہتے ہیں، سنو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے شعیب بھائی، ذرا اس کو توجہ سے سنیں۔ مراتب قدر، تقدیر کے کتنے مراتب ہیں؟ ہم نے تقدیر کے بارے میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، تقدیر کے کتنے مراتب ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں، فرسٹ نالج، تقدیر یعنی اللہ کے نالج میں ساری چیزیں، پھر اللہ نے اس کو لکھ کے رکھا ہے، کتابت، ارادہ، اللہ کے ارادے سے ساری چیزیں ہوتی، خلق اور ایجاد، یہ ساری چیزیں کس کی ہیں؟ تقدیر کی۔ تو مراتب قدر بہت ضروری چیز ہے، تو مراتب قدر کتنے بولے ہم؟ ایک نالج، علم، دوسرا کتابت، اللہ تعالیٰ کیا کریں؟ لکھ کے رکھتے ہیں، لکھ کے رکھیں، ارادہ اور خلق اور ایجاد،
چلیے ہم پڑھتے ہیں۔ تقدیر پر ایمان لانے کے 4 مراتب ہیں۔ تقدیر پر ایمان لانے کی کتنے مراتب ہیں؟ 4۔ یہ 4 کمپلسری یاد رکھنا ہے۔ پہلا مرتبہ کون سا؟ پہلا مرتبہ کون سا؟ نالج، علم۔ پہلا مرتبہ کون سا؟ ساری چیزیں کس کے نالج میں ہیں؟ اللہ کے نالج میں۔ اسے بولتے ہیں علم ازلی۔ کیا بولیں؟ اللہ کے علم کو کیا بولیں گے؟ علم ازلی، یعنی جو ہوا، جو ہوگا، جو ہونا تھا، ہوا تو کیسے ہوگا، نہیں ہوگا تو کیسے نہیں ہوگا، یہ ساری چیزیں کس کے نالج میں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تقدیر کا پہلا مرتبہ کیا ہے؟ نالج، علم۔ اس علم کو کیا کہیں گے؟ علم ازلی۔ اس لیے کہ ہمارا نالج الگ ہے، لیکن اللہ کے ساتھ جب نالج کو بولا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا علم خاص ہے، علم ازلی۔ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہونے والا ہے سب کا اللہ تعالیٰ کو ازلی علم حاصل ہے، اور یہ بات ناممکن ہے کہ کسی چیز کا اللہ تعالیٰ کو ازلی علم حاصل نہ ہو، بعد میں علم ہوا ہو۔ بعض لوگ کیا بولتے ہیں؟ نہیں، اللہ کو ہمیں کام کرنے کے بعد اللہ کے نالج میں آتا ہے۔ ہم بولتے نہیں، تمہیں نہیں، تمہارے ابا بھی کیا بھی کرے تو تب بھی اللہ تعالیٰ کے نالج میں کیا تھا؟ وہ علم تھا۔ تو تقدیر کا پہلا مرتبہ کیا ہے؟ علم ازلی، اللہ تعالیٰ کا علم۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے پیدائش سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کا نالج، علم ازلی، پھر اللہ نے اس نالج کو کیا کیا؟ لکھ کر رکھ دیا۔ لوح محفوظ مین ریکارڈ میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ لکھ کر رکھ دیا، جس کی دلیل یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق اللہ السماوات والارض ب50,000 سنہ۔ اللہ تعالیٰ نے وعرشہ علی الماء، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوق کی تقدیر لکھ دی۔ اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ تقدیر کا پہلا مرتبہ کیا؟ علم ازلی، نالج۔ دوسرا کتابت خان اسٹریٹ وہاں ہے ٹرپلیکن۔ تو کتابت کے معنی کیا؟ لکھنا۔ جو پہلے جو لکھتے تھے کاتب وغیرہ، اسے کاتب بولتے تھے۔ تو وہی شاید وہ کہیں کسی نواب صاحب کے پاس سے لکھنے والے، ان کے نام سے وہ اسٹریٹ کیا ہو گئی؟ کتابت خان اسٹریٹ بول۔ تو وہ کتابت مانے وہ لکھنا، اچھا اردو ڈرائنگ کے ساتھ لکھتے نہیں وہ، اچھا خطاط بولتے اسے، خطاط۔ اچھا تو یہ حدیث ہے ہمارے ساتھ ہے، اوکے۔ کتب اللہ مقادیر الخلائق، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نالج میں بھی ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ نے لکھ کر بھی رکھ دیا ہے۔ تیسرا مرتبہ، یہ مرتبہ یاد رہنا۔ اچھا تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت پر ایمان لایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت پر ایمان لایا جائے۔ ارادہ ویلنگ، اللہ تعالیٰ ارادہ اور مشیت دو چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت پر ایمان لایا جائے، مطلب یہ کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہو رہا ہے۔ اچھا ایک آدمی مسجد حفیظیہ جا کے نماز پڑھتا ہے، کس کی مشیت سے ہو رہا ہے؟ اللہ۔ اسی مسجد میں جا کے ایک آدمی چپل چراتا، کس کی مشیت سے ہو رہا ہے؟ لیکن اس میں اللہ کی رضا ہے، اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں۔ اچھا اور چونکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں وہی کچھ ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ ارادہ فرما لے، اللہ تعالیٰ ارادہ فرما لے۔ بس جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہے گا وہی کچھ ہوگا۔
اللہ تعالیٰ چاہے گا، اور جو کچھ نہیں چاہے گا وہ ہرگز نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا وہ ہرگز نہیں ہوگا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت میں فرمایا، تو تین چیزیں نہیں اب تک۔ پہلا چیز اللہ تعالیٰ کا علم ازلی، دوسری چیز کتابت اللہ تعالیٰ نے لکھ کر رکھ دی ہے، تیسری چیز اللہ تعالیٰ کی ارادے اور مشیت پر ایمان۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، وہ جب کبھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اتنا فرما دینا کافی ہے کہ ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتا ہے۔ اللہ۔ اچھا، اب نواز کے دل میں ایک خیال آتا، اگر بات ایسی ہی ہے تو اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے میں 6 دن کیوں لگائے؟ اگر ہو جا تو ہو جاتی ہے تو 6 دن ٹائم کیوں لگا آسمان و زمین کے پیدا کرنے؟ وہ جواب آپ ہی ڈھونڈ کو مجھے بولو، ہاں کل بولو۔ اچھا آسان ہے جواب، کیا ہی مسئلہ نہیں۔ ہاں اچھا، رسول اللہ دیکھیے، تو یہ ہمارے ساتھ 3 چیزیں ہوئی نہیں، 3 چیزیں ہوئی۔ اس کے بعد اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک اور آیت میں فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تم بغیر پروردگار عالم کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے۔ اللہ جو چاہے گا آپ بھی وہی چاہیں گے۔ اللہ کی چاہت کے بغیر تمہاری چاہت نہیں ہو سکتی۔ کتنے ہوئے؟ 3 چیزیں ہوئی نہیں، نالج، علم ازلی، کتابت، ارادہ اور مشیت۔ 4th one خلق اور ایجاد، خلق کریشن، ایجاد انوینشن، یعنی کائنات میں جو کچھ ہے یا ہونے والا ہے سب اللہ تعالی کی خلق اور ایجاد ہے۔ کائنات میں خود سے کیا بھی نہیں ہوتا، یعنی انسان بندر نہیں بن جاتا، بگ بانگ تھیوری سے آسمان و زمین نہیں بن جاتی۔ اللہ تعالیٰ کچھ کرنا چاہتا ہے ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی مشیت سے اس علم سابق ازلی علم کے مطابق عمل میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال قبل لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا۔ لہذا ہر ذات اور ہر فعل صرف اللہ تعالیٰ کے خلق کی ایجاد ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک اور اس میں کہا ہے اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ تو دنیا میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ ساری چیزوں کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی۔ اللہ تعالیٰ نے اور ایک جگہ فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون، حالانکہ تم ہی اور تمہارے اعمال کو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا۔ آپ صرف اچھے اعمال ہی کرتے گے، برے اعمال نہیں کرتے، لیکن انسان کا ایک سبب ہے اس میں، انسان تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کے سامنے دونوں راستے کھول کر رکھ دیے، لیکن انسان نے اس پر اپنے لیے بدبختی پسند کری۔ حالانکہ دونوں راستے انسان کے اما یا تو وہ شکر گزار بندہ بنے یا تو کافر بنے، ناشکرہ بنے۔ تو کتنی چیزیں ہوئی؟ 4، بس کریں انشاءاللہ۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے ساتھ ہے، ایمان بالقدر کا تعلق ایمان بالغیب سے بھی، تقدیر پر ایمان لانے کا تعلق ایمان بالغیب سے بھی ہے۔ درس ختم ہونے کے بعد بھی آپ بول سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم ہے، 5 منٹ ٹائم ہے، آپ بول دیں جو بھی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں تقدیر پر ایمان لانے، مکمل ایمان لانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔